أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى له ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله العظيم. گل از رخطاں موقتا نازک بدنیرا 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 بلبل زتوا موقتا شیری سخنیرا 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 از جامیے بیچارا رسا نید سلامے از جامیے بیچارا رسا نید سلامے بردر گئے دربارے بردر گئے دربارے رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل از رخطاں موقتا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، انوار رمضان کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار اور میں ہوں آپ کی میزبان ندا زیدی. آج کی 23ویں سحری کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں. ناظرین اکرام، رمضان مبارک کا آخری عشرہ جس میں ہم شامل ہو چکے ہیں، آج ہم 23ویں سحری کریں گے. ناظرین کرام، کوشش کیا کریں کہ رمضان ہو یا رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد ان تمام لوگوں کا خیال رکھیں کہ جن کو آپ کی ضرورت ہے، چاہے وہ آپ کے بھائی ہیں، چاہے وہ آپ کے پڑوسی ہیں، کوئی بھی ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل کا کیوں نہ ہو، کیونکہ ہمارے آقا کا فرمان ہے کہ جس نے کسی ایک بھوکے کو کھانا کھلایا میں اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہوں. تو ناظرین کرام، اگر ہم یہی اپنے آقا کے فرمان کو لے کے چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک چھوٹی سی کاوش جو ہے، کسی ایک گھر میں کھانے سے محروم لوگ کھانا کھا سکیں گے. سحری ہو یا افطار ہو، اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں، ان تمام لوگوں کا خیال کریں کہ جو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کماتے ہیں، دیہڑی پیشہ لوگ ہیں، ان کا خیال کریں. اسی موضوع کے ساتھ آج ہماری گفتگو جاری رہے گی. چلتے ہیں ہمارے مہمانان گرامی کی جانب اور چلتے ہیں شاہ صاحب کی جانب. شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر، اللہ کا کرم. شاہ صاحب 23ویں روزے کی سحری آج ہم کرنے جا رہے ہیں، اور ہر روزہ اپنی فضیلت کے ساتھ پروردگار نے ہم پر نازل فرمایا ہے.
تو آج کے روزے کی فضیلت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضیلت تو یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ آج ہمارے 20 روزے مکمل ہو گئے، اور جس پریشانی کے عالم میں رات دن ہماری ٹیم نیڈ آف لائف کی لگی ہوئی ہے، اسی بھوک کا خاتمہ کرنے کے دن رات لگی ہوئی ہے، محنت کر رہی ہے، اور الحمدللہ دیکھ ہی رہے ہیں آپ کہ کس ٹائپ کی غربت ہے یہ، کہ روزہ رکھنے والے کیسے روزہ رکھ رہے ہیں، کس طرح رکھ رہے ہیں، ان کے گھروں میں سحری ابھی تک، یعنی کہ ایسے گھر ہیں کہ جن کے گھر میں سحری موجود نہیں ہے، نہیں ہوتی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں حقیقت ہے۔ تو بہرحال ہماری ٹیم اشرف بھائی ہیں، لیاقت بھائی ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ گھر گھر یہ ان سحریوں کا انتظام کر رہے ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ کا بڑا احسان ہے، اور سحری پہنچ رہی ہے، اور یہی ایک نیکی ہے کہ بھوکے تک ہم پہنچ جائیں کسی بھی طرح سے۔ تو بس اسی کشمکش میں۔ اچھا شاہ صاحب، آپ نے دسترخوان کا بھی اہتمام کیا تھا، لیکن اس دسترخوان کو آپ نے یہ کرونا کی وجہ سے اور جو معاملات تھے کہ بھائی آپ نے اس دسترخوان کو سحری اور افطار میں تبدیل کر دیا ہے، ہمارے ناظرین کو بتائے گا کہ آئندہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم اس کے لیے ہم نے یہی کیا ہے کہ جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ کچھ ہم کھانا تیار کر رہے ہیں، اچھا، اور کھانا تیار کر کے، کیونکہ اب دسترخوان تو لگ نہیں رہے، جی آپ جی دیکھ ہی رہے، تو دسترخوان لگ نہیں رہے، اور گورنمنٹ پالیسی یہ ہے کہ لوگ جمع نہ کریں، تو اس پہ برقرار رکھنا ہے ہم نے گورنمنٹ کی بات کو۔ اچھا، یعنی کہ آپ اس کو طے کرتے ہیں، کابینہ جو آپ کی ہے، پھر وہ جو مستحقین ہیں ان کے گھروں پہ پہنچاتے ہیں؟ ان کے گھروں پہ پہنچانا، اور اچھا، سحری یا صرف افطاری دونوں چیزیں کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، تو ابھی ہم نے یہ کیا ہے کہ کل جو ہے پرسوں تو ہم نے اپنی گاڑی میں اپنا افطاری سے پہلے، یعنی تو گاڑی میں لے کے ہم پہنچے، اور ہم نے اپنی روڈوں کے اوپر جو وقت نکل جاتا ہے، اذانیں بھی ہو جاتی ہیں اور لوگ روڈوں پہ موجود ہوتے ہیں، گاڑیوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو ہم نے کھانا بھی اور افطاری بھی۔ اچھا شاہ صاحب، آج کل مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ ایسے لوگ مافیا جن کو کہیں گے، جو ناظرین مافیا ہیں، وہ آپ کو نیتا روڈوں پہ نظر آئیں گے، بالکل ٹھیک ہے، آپ ان کو راشن دیجئے، وہ راشن جمع کرتے رہیں گے بالکل چھین رہے ہیں لوگوں سے، کھڑے ہوئے ہیں، اور چھپاتے رہیں گے، بالکل۔ اور چھپانے کے بعد شاہ صاحب کیا کرتے ہیں کہ وہ جا کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح جو سفید پوش لوگ ہیں وہ اس چیز سے محروم ہیں، وہ نہیں لے پائے راشن۔ یہ تو ابرار بھائی آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ متواتر آپ نے اس قسم کی ویڈیو دیکھی ہوں گی کہ لوگ جو ہے وہ اگر انہیں ایک راشن کی ضرورت ہے تو وہ 10 راشن لیتے ہیں، اور 10 راشن لے کے جو ہے اس کی تجارت کر رہے ہیں، وہ ایسے میں دوسروں کا حق مار رہے ہیں وہ۔ اور سب سے بڑی بات میں یہ کہوں گا کہ یہ جو میں نے کل بھی ایک پکچر دیکھی، اس میں دکھایا، ویڈیو تھی سوشل میڈیا پہ، ناگن چورنگی کے اوپر بیٹھ کے ایک پیر صاحب، نام نہیں لوں گا میں کسی کا، اچھا، وہ پیر صاحب جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے 4-5 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ تھیلا جو ہے وہ 8 آدمیوں کے ساتھ خاتونوں کو دے رہے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کی تصویر آنی چاہیے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ کسی کی تصویر نہیں آنی چاہیے۔ کسی کی دلازاری۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے لوگ کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اشرف بھائی جا کے حیدرآباد میں بھی کر رہے ہیں، کراچی میں بھی کر رہے ہیں، آپ دیکھیں، کوئی مجھے بتائیں کوئی لیڈیز کو دیتے ہوئے تصویر دیکھیں؟ نہیں ناظرین، یہ بات تو آپ ہے۔ لیاقت صاحب کی دیکھیں کوئی تصویر مجھے بتائیں، یا میری کوئی تصویر، یا میرے نیڈ آف لائف کی کسی ممبر کی بھی بتائیں۔ کچھ تصویریں ہم نے ایسی بھی دیکھی ہیں جو 1-1 کلو آٹا دیا جا رہا ہے اور اس کو جو ہے فیس بک پہ وائرل کی جا رہی ہیں پکس۔ نہیں وہ دیکھیں ایک صاحب نے کیا، بڑا اچھا کیا، وہ میں ان کو بھی اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو میں ان کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے کرا یہ کہ جی کہ اورنگی ٹاؤن وہ جب پہنچے تو اورنگی ٹاؤن میں جانے کے بعد انہوں نے دیکھا یہ تو اجتماع بہت بڑا ہے، 80-70 بڑا اچھا مشہور واقعہ نہیں تھا، صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ 70-80 افراد تھے، تو ان کی گاڑی میں جو تھے وہ کچھ پاکٹ کم تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ میرے پاس تو 1 کلو آٹا ہے، اگر آپ لوگ لے سکتے ہیں تو لے لیں۔ اچھا، اتنی بڑی لائن لگ گئی۔ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ لگے یار بھائی 1 کلو آٹا کون لے گا یار، کیا بات کر رہا ہو، ہمارے مذاق اڑا رہے ہیں آپ۔
تو اس پہ ہوا یہ کہ کچھ اتنے مجبور لوگ تھے کہ 10 سے 15 لوگ کہنے لگے بھائی ہمیں تو وہ بھی مل جائے گا, ہائے ہائے ہائے. تو ہمارے گھر تو بھائی یہ ہے کہ ہم بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں. بہت تو اس میں افسوس سے ہوتا ہے. 50 افراد میں سے 15 لوگ بچ گئے. بچ گئے, سب چلے گئے. اس کے بعد جب انہوں نے 1-1 کلو کا آٹا اسے دیا تو اس میں اس کو جب لفافے کو اس کو تھیلی کو کھولا تو اس میں 15,000 روپے, 5,000 کے 3 نوٹ اور 1 کلو کا آٹا. اچھا. کیا بات ہے, واہ, بہرحال جب نکلا تو وہ ان کا نصیب, ان کی قسمت. تو انہوں نے کہا کہ یار دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا کیا. اب ان کو کیا وہ رش بھی ختم ہو گیا. اچھا جو اس کے اور پیچھے مستحق لوگ بھی ان کے سامنے آ گئے. جو مستحق لوگ تھے اصل جینین, وہ سامنے بھی آ گئے. بڑا خوبصورت انہوں نے ایک لاہ عمل کو آگے لے کے چلے. ناظرین دیکھیں کہ ایسا ہونا چاہیے. ہم نہیں ڈھونڈ پا رہے کہ کون مستحق ہے اور کون اس کا حقدار ہے, لیکن آج کل تو ہر کوئی حقدار بنا ہوا ہے ندا. ہر کوئی جس بنا کو ہوا ہے. دیکھیں وہ چاہتا ہے کہ راشن بھی اسے مل اور جائے. جن کا حق ہے وہ اس چیز سے محروم بیٹھے ہوئے, وہ بھوکے ہیں, ان تک پہنچ ہی نہیں ان پا تک رہے, نہیں پہنچ رہا ہے راشن. ان تک نہیں پہنچ رہا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اب بات حقدار کے پاس حق نہ پہنچ رہا ہے اور نہ ہی مقصد ہمارے حاکم ہیں جو وہ چاہیں کہ بھئی تلاش کریں. دیکھیں یہ سرکار جو گورنمنٹ ہے ہماری, تو یہ تو مدینے کی گورنمنٹ بنی ہے نا. تو اب مدینے کا نظام کیا ہے؟ مدینے کا نظام تو یہ ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک. تو ان کے صاحبزادے بے روزگار تھے. اچھا. اور انہوں نے کہا کہ میں ایران جا رہا ہوں روزگار کے لیے. وہ روزگار کے لیے ایران چلے گئے. وہاں سے 1 سال کے بعد وہ واپس ہوئے. جب 1 سال کے بعد وہ واپس ہوئے تو وہاں سامان سے لدے ہوئے اونٹ اچھا بھرے ہوئے وہ لے کے مدینے پہنچے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ تم کہاں سے لائے ہو, یعنی کہ ان کے بیٹے ہیں, کہاں سے آئے یہ؟ کہنے لگے میں نے تجارت کی ہے. کہنے لگے کیا تجارت کی؟ تمہارے پاس پیسے تو تھے نہیں, تجارت کہاں سے کی؟ انہوں نے کہا کہ وہ میں نے پیسے چچا سے ادھار لیے تھے اور دے بھی دیے. چچا کون ہے؟ کوفے کے گورنر. انہوں نے مدینے جو ہے انہیں بلا لیا گورنر. اچھا. اور بلانے کے بعد یہ کہا کیا خزانے کے اندر اتنا پیسہ جمع ہو چکا ہے کہ ادھار پریشان لوگوں کو دیا جائے؟ تو اس پہ کہنے لگے نہیں حضور ایسا تو نہیں ہے کہ پیسہ اتنا جمع ہوا ہے. تو کہنے لگے پھر آپ نے ان کو کیوں دیا؟ دیکھیں ناظرین, بیٹے تھے ان کے, میں وہی کہنا چاہتا ہوں, اپنے بیٹے کو لے کے وہ عدالت میں آ گئے. ان کو کیوں دیا؟ اس لیے کہ یہ میرے بیٹے, لہٰذا آپ کو گورنرشپ سے آزاد کیا. اللہ اکبر, اللہ, اسے کہتے ہیں عدل, انصاف. اور بیٹے کو یہ کہا کہ یہ جتنا سامان آپ لائے ہیں تجارت کر کے یہ سب خزانے میں جمع کر. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ریاست کی حکومت ہماری اللہ کرے ایسی بن جائے کہ ایسا نظام بن جائے تو کوئی بھوکا نہیں رہے گا اور کوئی بھوکا نہیں مرے گا. بہت خوبصورت بات ناظرین. دیکھیں کہ عدل ندا اسے ہی کہتے ہیں کہ اپنوں سے اگر ہم شروع کریں گے تو ہی ہم آگے بڑھ پائیں گے. لیکن ہمارے ساتھ ایک بہت خوبصورت ثنا خان ہے اور حماد قادری کی نعت سنتے ہیں اور ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا, جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا, کمال آیا. تیری دعا کی بدولت, تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کی تیرے لب پر سوال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا,
کمال آیا او نبی تو سائے میں سبھی ہے اعلیٰ نبی تو سائے میں سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لالا آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا لم یاتی نظیرک فی نظر میں مثل تو ناشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو اے تجھ کو شہ دوسرا جانا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انفی اتش و سخا کا تم اے گی سوئے پاک عبر کرم اے گی سوئے پاک عبر کرم پاک عبر کرم برسن ہارے ریم جھم برسن ہارے ریم جھم برسن ہارے ریم جھم دو بون ادھر بھی گرا جانا بس خامائے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناتی خطا ناچار اس راہ پر آ جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ. ماشاء اللہ. خوش آمدید ناظرین. ہمارے بہت ساتھ خوبصورت اس کلام وقت پیش کر رہے تھے بہت ابرار خوبصورت، قادری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں دوسرے مہمان گرامی جن کا نام ہے زاہد حسین، چیئرمین آل پاکستان پرنٹنگ پریس ایسوسی ایشن. السلام علیکم. آج محترم زاہد صاحب ہم جو ہے آپ سے کاروباری معاملات کے حوالے پہ کچھ سوالات کریں گے. آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ جس طرح یہ کرونا وائرس سے ہر چیز متاثر ہے، ہمارا کاروبار بالکل بند ہو چکا ہے اور پوری دنیا جو ہے اس کرونا وائرس کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے، تو کیا آپ روشنی ڈالیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں کرونا وائرس تو ایک وبا تو ہے، بالکل یہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. بالکل. اور یہ وبا کب تک رہے گی، کب تک رہے گی، یہ کسی کو کچھ نہیں پتا. لیکن اس وبا سے پہلے کچھ معاملات ایسے ہوئے گورنمنٹ کی طرف سے، اور گورنمنٹ نے وہ ایکشن نہیں لیے جو لینے چاہیے. بالکل. تاجر برادری ہماری زبوں حالی کا شکار ہو چکی ہے. اس وقت 1.5 مہینہ انہیں لاک ڈاؤن کر کے بٹھا دیا اور
وہ بے حال ہو گئے. آخرکار اللہ اللہ کر کے کف ٹوٹا اور انہوں نے یہ 11 مئی سے تاجر برادری کو تھوڑی سی چھوٹ دے دی، چھوٹ دے دی، تھوڑی سی چھوٹ ریلیکس دی ہے. دیا کہ جائیے اپنا تھوڑا سا کاروبار کیجیے. بالکل. لیکن اس کے اثرات بھی ہمیں اچھے نظر نہیں آ رہے، کھاتے واضح کچھ فائدہ نہیں ہو پا رہا. کچھ میں فائدہ دیکھ نہیں رہا ہو پا ہوں. رہا اور یہ فائدہ ہوگا بھی نہیں. اس لیے کراچی کی آبادی دیکھیں آپ، 3 کروڑ کی آبادی، 3 کروڑ. وہ آبادی کہاں جائے گی؟ بالکل. اچھا پھر لاک ڈاؤن کا دورانیہ اتنا کم ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اس میں کام کر لوں، صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل. لیکن وہ ہو نہیں پا رہا. جی. کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کہ رش بڑھ گیا. اب گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہم اس کو بھی بند کریں. جو مارکیٹیں کل انہوں نے بند کی بھی ہیں، بالکل. کچھ مارکیٹیں بند کر دی ہیں انہوں اچھا نے. کچھ مارکیٹ گل پلازا سیل کر وغیرہ. دی گئی کل. بالکل مارکیٹیں ایسے بند ہی کر ہے. دی کل. ایسا ہے زاہد بھائی؟ جی یہ کیوں سیل کی؟ کیا وجہ ہوئی ایسی؟ آپ نے تو ٹائم دیا ہوا ہے نا. جی جی. کیا وہ عمل درآمد نہیں کر رہے تھے؟ نہیں، انہوں نے ایس او پی جو بنایا ہے، میں اس کی روشنی ڈال دوں ایس او پی پر. ایس او پی کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں جی. کم جی از کم. بالکل. سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے. بالکل. سوشل ڈسٹینس نہیں ہے. اچھا دوسری بات ہے 6 فٹ 8 فٹ کی تو دکان ہے وہ. لیکن عوام اتنی ہائی وے کیسے ہو پائے گا؟ ٹھیک نا، اگر 6 فٹ کا فاصلہ رکھ کے آپ دکان پہ جاتے ہیں، وہ دکان ہی 6 فٹ کی ہے. او ہو، گل پلازا لے لیجیے، جتنی بھی مارکیٹیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی 10-12 فٹ کی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اشرف بھائی، بڑی اچھی بات کی آپ نے. یہ کیسے کر پائیں گے اس کو؟ کیسے کر پائیں گے آپ؟ آج 6 فٹ کا فاصلہ چھوڑ کے دوسری دکان آ گئی، تیسری آ گئی، چوتھی آ گئی، گاہک جائے گا کہاں؟ تو لہٰذا اتنی بڑی آبادی میں یہ ممکن نہیں ہے. جو انہوں نے ڈسٹینس رکھا ہے ٹھیک ہے، ایس او پی بنائی ہے اور ہم نے اس کو ایگری بھی کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے. تاجر برادری نے ہماری ایگری کیا ہے، ہم بھی اس میں شامل تھے. وجہ یہ ہے کہ لیکن کورونا اب سمجھ سے باہر آتا ہے، بالکل. اور یہ تاجر برادری کو کہاں لے ڈوبے گا؟ اس کی مثال چھوٹے تاجر جو جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں انہیں، وہ روز ہم سے شکایتیں کر رہے ہیں کہ ان کے یہاں تو برا حال ہے، سب ختم ہو گیا. تنخواہ دار طبقہ تنخواہ دیں، کرایہ دیں، بجلی دیں، کیا کیا دیں، وہ بہت پریشان ہو گئے ہیں. میں تو ایک بات کہوں گا کہ اپنے وزیر اعلیٰ سنگھ صاحب سے کہ وہ سوچیں. ایک خاتون نے بڑی اچھی بات کہی مینا بازار کی کہ آج ہم روڈوں پر ہیں اپنے گھر چلانے کے لیے. ہم ان سے التماس کر رہے ہیں کہ ہمارا کاروبار کھولا جائے. کاش کہ وہ اپنی خواتین کو بھی اس طرح لا کے روڈوں پر کھڑا کریں تو انہیں احساس ہو. اللہ اکبر. اوہو. کاش. مراد علی شاہ دیکھیے صاحب. زاہد بھائی، حکومت بھی کیا کرے؟ یہ وبا اس قدر زہریلی ہے، اس قدر اس کا زور ہے کہ گورنمنٹ بھی ہماری فیور میں ہی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس وبا سے دور رہیں، لیکن ہماری عوام بھی کوپریٹ کر پا رہی ہے کیا ان عوام کے تو ساتھ؟ کرے گی، عوام نے کیا ہے، کیسے کرے گی؟ کرے گی، لیکن اس کی ریسورسز ہوتی ہیں. آپ اپنے گھر میں بٹھا دیا، آپ نے لاک ڈاؤن کر دیا، بیٹھ گئے، لیکن اس کے پیچھے کیا کرنا ہے جو آپ نے مغربی ممالک نے کیا؟ انہیں دیکھیں میں فنڈ دیے، کل گھر زاہد بیٹھے. بھائی، میں کل گھر یہاں سے اسٹوڈیو سے گھر میں 2 گھنٹے میں پہنچا ہوں. یس، اتنا رش تھا. صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل. اتنا رش تھا. اگر لاک ڈاؤن کھلا ہے تو ہر بندہ باہر آ رہا ہے. اچھا ویسے ناظرین ایک بات بڑی میں اچھی کرنا چاہوں گا، میری اس بات سے کسی کی دل آزاری ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. وہ بات زاہد بھائی شاہ صاحب وہ یہ ہے کہ ویسے ہم ہر گھر میں راشن پہنچا رہے ہیں، ہر بندہ سفید پوش بھی ہے، بالکل سفید پوش ہے. لیکن جیسے ہی مارکیٹ کھلی ہے تو ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ شاپنگیں کرنے آ رہے ہیں. اچھا راشن کے لیے تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، شاپنگ کے لیے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ طبقہ ہے یہ میری اپنی ایک سوچ ہے. ابرار بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ طبقہ ہے، یہ طبقہ ہے، ایک مخصوص طبقہ، یہ سارا نہیں ہے. میں سارے طبقے کی بات کر بھی نہیں رہا، ہاں، یہ سارا مطلب تو کچھ بڑے عناصر مخصوص ایسے طبقہ ہے. ہیں. جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں، جو سرونٹ ہیں، اور جنہیں اس وقت گھر بیٹھے بھی تنخواہ مل رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے. میری اپنی بیٹی ہے، وہ پروفیسر ہے ماشاء اللہ. لاء یونیورسٹی میں. اللہ سلامت رکھے اس کو. ہاں، تو وہ بھی گھر پر ہے اور تنخواہ تو ہے. لیکن میں شاہ صاحب یہ بتانا چاہوں گا کہ کچھ عناصر ہمارے اندر ہیں جو وہ راشن خود لے کے ان تک نہیں پہنچانے دیتے کہ جو اس کے مستحق ہیں. لیکن کیا کریں، ان کو کیسے تلاش کریں گے؟ آپ بھی تو کر رہے ہیں شاہ صاحب، آپ کی تو گاڑی میں اینی ٹائم 5 سے 6 راشن ہوتے ہیں. آپ کیسے تلاش کر لیتے ہیں کہ یہ اسے دینا ہے، یہ مستحق ہے؟ دیکھیں اس
بات یہی ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا جسے اندر سے بے چینی ہوگی نا اور جو غربت اور پریشانیاں دیکھ کے بیٹھا ہے تو اسے یہ جدوجہد ہوگی. بالکل. ہے سمجھے نا. تو ہمیں تو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہم جس وقت اپنے منہ میں لقمہ رکھتے ہیں روٹی کا تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ نہ جانے ہمارا پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے. تو پہلے پڑوسی کو دیکھے آدمی. بالکل. لیکن یہاں تو ایسا ہے نا کہ وہ نارتھ کراچی کے اندر ایک پروجیکٹ بنا ہوا ہے, اس کے اندر کوئی تقریباً 200-250 فلیٹ ہے. اچھا. اور اس کے برابر میں جو ہے ایک آبادی ہے کچی. تو جب ہم گئے وہاں تو پتہ یہ چلا, کہنے لگے ہم آپ پہلے آدمی ہو جو آپ نے ہمارے گھر پہ پہنچایا, ورنہ ہم تو جا جا کے پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتے ہیں, کہیں سے راشن مل جائے کچھ ہو جائے. اور یہ جو برابر میں کمپاؤنڈ باؤنڈری ہوئی ہوئی یعنی اس پروجیکٹ کی, جی جی جی, تو وہ کہنے لگے یہ جو ہے اپنے رشتہ داروں کو اپنے جاننے والوں کو دیتے ہیں اور ہمیں بیکاری سمجھ کے اور ہمیں بھگا دیا جاتا ہے. تو ایسا پڑوس کس کام کا کہ آپ کے پڑوس کے اندر ایک آپ کے موجود ہے نیکی, آپ کی آخرت موجود ہے, اپنی آخرت کو اچھا کر سکتے ہیں آپ. لیکن شاہ صاحب دوسرے جو ممالک ہیں وہ ہماری گورنمنٹ کو اتنی سپورٹ کر رہے ہیں, تو یہ جو فنڈنگ ہو رہی ہے تو یہ کہاں جا رہا ہے یہ سارا پیسہ جب عوام پہ نہیں لگ رہا ہے؟ تو کیا گورنمنٹ دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے چائنا کے اندر یہ ہوا تھا تو وہاں ان کے اکاؤنٹ میں پیمنٹیں ڈال دی گئی تھی سب, کہ کوئی گھر سے نہ نکلے اور ان کے اکاؤنٹوں میں پیمنٹیں ڈال دی گئی. اچھا, اس میں شاہ صاحب ایک بات آپ کو بتاؤں, غریب امیر سب نہیں دیکھا گیا تھا, کچھ نہیں, اس میں تمام ہی لوگوں کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے گئے. ہاں, تو لہٰذا یہ کہ وہ گھر سے نہیں نکلے, کنٹرول بھی کر لیا, غربت بھی نہیں نظر آئی سامنے کہ غربت کیا ہے. تو اس کے لیے بات یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کے پاس آ رہا ہے دے بھی رہے, ہاں اور دے بھی رہے, ایسا نہیں ہے. تو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہمارے پاکستان کے اندر, اللہ سب کو سلامت رکھے, کہ ہماری این جی او ایسی اتنی ہے جو رات دن کام کر رہی ہیں, اور یہ انہی کے طفیل آج لوگ زندہ ہے, ورنہ روزانہ کے جو ہے ہزاروں کے حساب سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں. بالکل شاہ صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارے پاکستان کے مخیر حضرات ہیں وہ اس وبا کے ماحول میں پیش ہیں, سب سے آگے ہیں, اور پروردگار ان کو اپنے خاص خزانے سے عطا کرتے ہیں. اشرف بھائی ہیں, کس طرح سے وہ جا کے گھروں پہ ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں کہ جن کے پاس کوئی ذریعہ معاش ہے ہی نہیں. جے ڈی سی فاؤنڈیشن دیکھیں, بے شک سکھڑ جا کر انہوں نے گھر راشن, سیلانی ہے, سیلانی بھی جا کے وہاں پر, سیلانی ویلفیئر, جو این جی او سے اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں, ہر کوئی کر رہا ہے. لیکن نیڈ آف لائف جو کر رہی ہے وہ شاید کوئی بھی این جی او نہیں کر رہی جو نیڈ آف لائف کر رہی ہے. تو شاہ صاحب کیا سوچ آئی تھی آپ کو نیڈ آف لائف کی؟ یہ میں نے ابھی پچھلے کہ اس کو بننا چاہیے, کہ آپ کا مقصد صرف یہی تھا, آپ نے دسترخوان سے اس کو اسٹارٹ کیا, پھر یہ جیسے ہی وبا عوام تک پھیلتی گئی تو آپ نے کیا سوچا کہ اس کو راشن بھی دینے چاہیے عوام کو؟ اصل میں ہمارے ساتھ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ہمارے گلی کے اندر تھے وہ شخص, تو ان کی نوکری چھٹی ہوئی تھی. اچھا ان کا پھر یہ پوزیشن ہو گئی تھی کہ لوگ علاقے والے گلی والے جو ہے یعنی بہت اچھے, گاڑی واڑی سب کچھ تھا, ایک دم سے تکلیف اور عذاب آیا ان کے اوپر, پریشانیاں آ جاتی ہیں, سب پہ آ جاتی ہے. تو ایک ان کا ٹائم ایسا آ گیا کہ لوگوں کے گھر سے کہ جمعرات کا کھانا تو دے, تو بدھ کا کھانا تو دے, تو منگل کا کھانا تو دے. سفید پوش آدمی تھے وہ. جب ان کی یہ چیزیں ہم نے دیکھی کہ آپ نے ان کا بہت اچھا وقت دیکھا کہ گاڑیوں پہ جا رہے ہیں, اپنے بچوں کو اچھی جگہ کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, اور ان کی پوزیشن یہ ہوئی ہے. تو بہت دکھ اور بہت افسوس. آپ کے پڑوس میں ہی تھے وہ؟ ہاں, وہ ہمارے. اچھا, کئی پڑوس ہوتے ہیں کہ کوئی انسان امیر ہو, جب وہ غربت پہ آتا ہے تو اس سے تعلقی اور اس کی بے عزتی کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی ہاں. تو جب اس ٹائپ کی ان کی پوزیشن دیکھی تو بڑا احساس ہوا, اور احساس ہونے کے بعد میں نے اپنے ذہن میں یہ بات سوچی کہ یار کوئی ایسا کام کرنا چاہیے اور ایسی ویلفیئر ہونی چاہیے کہ ہم اس کے لیے کام کریں. اچھا ناظرین, اس بات کو ہم بریک کے بعد جانیں گے کہ بڑی خوبصورت بات ہے نیتا, کہ دیکھیں گے اس کو کیا ہوتا ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
इंसान واہ حضور میری تو ساری بہر آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہر آپ سے ہے میں بے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری گناہگار ہوں آقا بڑی ندامت ہے گناہگار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے اور میں اس یقین سے زندہ ہوں کہ آپ سنتے ہیں میں اس یقین سے زندہ ہوں کہ آپ سنتے ہیں میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہت خوبصورت، بہت خوبصورت
خوبصورت آواز ہے آپ کی. اللہ تعالیٰ اس آواز میں اور خوبصورتی اور نکھار پیدا کرے. اچھا اس نعت کا ایک شعر میں بھی پڑھنا چاہوں گا. جی بالکل بالکل. ٹھیک ہے اگر شاہ صاحب آپ کی اجازت ہو تو. ضرور. کیونکہ شروع سے لے کے ابھی تک میں پڑھنا چاہ رہا تھا اس کلام کو، کیونکہ عاشر چھوٹا بھائی بھی ہے میرا، بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں یہ. اللہ پاک آپ کے سوز میں لہن میں برکت عطا فرمائے. اس نعت سے مجھے بڑی عزتیں ملی ہیں ناظرین، اور یہ کلام سب سے پہلے میں نے ہی پڑھا ہے. یہ شرف حاصل صرف مجھے ہی ہے. میرے استاد محترم الحاج رفیق ضیاء کا یہ کلام ہے لکھا ہوا. شاہ صاحب بڑی خوبصورت بات ہے. نیا شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. سے ہے حضور میں تو ساری حضور میرے آقا کی یادوں میں جو آنسو بہتے ہیں نا وہ رحمت ہے. یہ میرا ایمان ہے. حضور کی یادوں میں اشک رحمت ہے. حضور اشک بار آپ سے ہے یہ تیری یہ تیری اشک بار آپ سے ہے. اور میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میں حضور پاک بارگاہ الہی میں آپ کا اس کلام کو اس نعت کو قبول فرمائے. مہمان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات ہو رہی تھی کاروباری حوالے سے. تو شاہ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح کے یہ حالات ہو رہے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے افراتفری میں لگا ہوا ہے، پریشان ہے، لوگ گھروں میں بیٹھ کے گھبرا رہے ہیں. اچھا ایک خاتون ہے ضعیفہ، کافی سالوں سے انہوں نے اپنے حج کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے تھے. تو اس دفعہ جو ہے ان کے پاس 5 لاکھ ہو گئے تھے. تو انہوں نے لوگوں کی امداد کے لیے وہ 5 لاکھ اپنے حج کے دے دیے. تو ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جو اپنی جو ہے جمع پونجی پوری زندگی کی، بہت غربت زدہ وہ ضعیفہ ہیں ہماری، اور انہوں نے لوگوں کی امداد کے لیے کیا بات ہے شاہ صاحب، کیا کہیں گے؟ تو کیا آپ اس کے بارے میں کہیں گے؟ دیکھیں احساس حج کے پیسے انہوں نے امداد پہ لگا دیے، تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے حج ہر ہو گیا. کوئی اگر اسی طرح حج کے پیسے سے سب کی امداد کرے تو کوئی بھوکا نہ مرے. یہ تو آپ سوچے نہیں کہ ان کا حج نہیں ہوا، حج تو ان کا ہو گیا، واہ واہ واہ، بے شک بے ان شک. کا حج ہو چکا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں اپنا جو گھر بنا لیا، بے شک ہائے ہائے ہائے. کیا کہنے ہیں کہ وہاں سیدھا اپنے معاملات انہوں نے سیدھے کر لیے مرنے سے پہلے. اور احساس ایک ایسی چیز ہے، میں ایک بات بتاؤں کہ ہمارے ایک بہت اچھے بہت پیارے دوست ہیں، اتفاق ہے کہ میرے ساتھ ابرار صاحب بھی تھے. تو ہم جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے
जब वाकया बताया अपना ذاتی नाज़रीन, ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है, यकीन करें कि नाम नहीं इसलिए नहीं ले ईमान सकते, ताज़ा उन्होंने हो मना जाए। किया है कि नाम हमारा ना लिया जाए, लेकिन ذاتی मामला निदा बात सुनने वाली है, बड़ी खूबसूरत बात है। कि उन माशाल्लाह 3-3 4-4 गाड़ियाँ हैं उनके घर में, तो इत्तेफाक से बेटे ले गए सारी गाड़ियाँ, उनकी जो अपनी घर की गाड़ी थी बच्चों को स्कूल छोड़ना और लेके आना, तो गाड़ी हो गई उनकी ख़राब। तो उन्होंने ड्राइवर से कहा, कहने लगे रक्षा ले आओ, बच्चों को जो है स्कूल छोड़ के भी आना है और लेके भी आना है। तो रक्षा बुलाया, जब वो स्कूल छोड़ने जा रहे थे तो उसी रक्षे वाले से कहा कि लेके भी आना है बेटा, जो तुम्हारे पैसे बनेंगे वो हम दे देंगे। तो उस रक्षे वाले से पूछा उन्होंने, हमारे जो दोस्त थे, कि ये रक्षा क्या तुम्हारा है, अपना है? जो बातें होती हैं आपस हाँ, में, ऐसी बातें जब जब साथ सवारी चल की रहे और ड्राइवर हो की जाती होती है हैं। बातें। तो रास्ते में ऐसे पूछा तो कहने लगे सर मेरा ही था, अब मेरा नहीं रहा। आय हाय हाय। कहने लगे क्यों? कहने लगे इसे मैंने बेच दिया है, इसलिए मेरी माँ की जो है तबीयत बहुत ख़राब है और इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो इस रक्षे को मैंने फरोख्त कर दिया है, तो लिहाजा अब ये मेरा नहीं रहा। तो अच्छा, फिर उसके बाद जब वापस आए बच्चों को स्कूल से लेकर, तो उससे कहा बेटा अगर ये तुम्हारा हो जाए रक्षा तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा? आय हाय हाय हाय। तो कहने लगे सर पैसे अल्लाह जुड़वा दे, करवा दे, तो इंशाल्लाह मैं अपना रक्षा कर लूँगा। तो उसके बाद जो है कहने लगे अच्छा तुम रक्षा कितने का आता है? कहने लगे 75 हज़ार रुपये का आय हाय हाय। आता है रक्षा। कहने लगे अच्छा तो ऐसा करें आप रक्षा देखें कोई। कहने लगे सर पैसे, कहने लगे तुम देखो तो सही। देख लिया, दूसरे दिन वो आया, सर मैंने रक्षा देख लिया है और वो 75 हज़ार रुपये मांग रहा है। कहने लगे अच्छा तुम मुतमईन हो रक्षे से? ऐसा तो नहीं कल तुम परेशान हो जाओ, ख़राब है रक्षा, अभी भी सोच लो। कहने लगे नहीं बहुत अच्छा रक्षा है और नया रक्षा है और ऐसा है। कहने लगे अच्छा कब लेना है? कहने लगे अभी पैसे मिल जाए तो अभी ले लूँगा। कहने लगे अच्छा चलो घर। उसको पैसे दिए, आहा। वो रक्षा लेकर आया, रक्षा ख़रीद के लाके उनको दिखाया, सर ये मैं ले आया हूँ, ये मेरा अपना हो गया है, अल्लाह आपको इसका अजर दे। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, ऐसे भी लोग हैं। तो बात ये है कि एहसास, ये एहसास जब तक इंसान को नहीं होगा अपने ऊपर बीतने के बाद, जब तक एहसास नहीं होता उस पर ख़ुद पे। तो बस मैं ये कहूँगा कि कोई भी शख्स हो अपने अड़ोस पड़ोस इर्द गिर्द देखे, अगर कोई ऐसा घर है कि भूखा कोई सो रहा है तो सोने ना दे खुदा के लिए। वाह वाह शाह साहब, बड़ा खूबसूरत आपने वाक़या सुनाया। परवरदिगार उनकी तौफ़ीक़ात में भी इजाफ़ा फरमाए, आपकी भी, और जितने हमारे स्टूडियो में हैं सबके बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने अपना वक्त दिया और बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपसे जानी। ज़ाहिद भाई, आखिर में आपकी तरफ चलते हैं, कोई अपने ताजिर बिरादरी के लोगों को मैसेज देना चाहें? ताजिर बिरादरी तो हमारी, आपको पता पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ी ताजिर बिरादरी जी है। जी। और सारे जितने भी कारोबारी मसाइल हैं सब ताजिर बिरादरी के ही हैं। ताजिर बिरादरी के अलावा किसी के मसाइल नहीं हैं। बेशक बेशक, मशीयत ही आप लोगों से चलती मैशियत, है। हाँ जी हाँ। तो इतने मसाइल हैं कि इनको गिनवाना तो खैर मुश्किल है, लेकिन इन हालात में जो आजकल चल रहे हैं, तो इन आज ही यही वक्त ज़्यादा है। पैसे तो वाक़यात बहुत सारे हैं ताजिर बिरादरी के हमारे, जी जी। हमने बहुत काम किए इसके लिए। एक दफ़ा बशीर में आज़ाद की क़यादत में हमने 97 में एक प्रोजेक्ट लेके आए, ट्रेड एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। अच्छा अच्छा। वो था कि ताजिर जितने भी हैं हमारे, वन डाउन वन यानी शटर पे वो अपना टैक्स जमा कराएंगे। अच्छा वन विंडो होगा, अच्छा अच्छा। तमाम टैक्स ख़त्म, सिर्फ एक वाह टैक्स वाह होगा, वाह, ज़बरदस्त। सिर्फ एक वो होगा, क्या बात चालान एक आप भरेंगे अपने हाथ से और नेशनल बैंक में जमा करा देंगे। क्या बात है। और इतने ताजिर उसमें शमूलियत इख्तियार की उन्होंने कि मैंने अपने यहाँ नाज़िमाबाद में 5 टेंट लगाए थे ताजिरों के बैठने के लिए। वाह वाह वाह, इस कदर वलवला था। बड़ी खूबसूरत बात है, आपकी ये काविश है। वो जलील भाई ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया अच्छा, अपने हवाले से।
لیکن مطلب یہ کہتے ہیں مسائل تو بہت ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے تاجر خوش ہو جاتے تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے دنوں کے لیے، بالکل مہینے 2 مہینے سال کہہ لیں، لیکن جو حکومت وقت ہوتی ہیں ہماری سیاسی خاص طور پر، جی میں سیاسی جماعتوں کو کہتا ہوں کسی اور کو نہیں، یہ جب برسرخزار آتی ہیں جی تو سب سے پہلے یہ تاجروں کو ہی پریشان کرتی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ایسا ہی سب ہے. سے پہلے ٹارگیٹ ان کا تاجر ہوتا ہے. وہ چھوٹا بڑا تو ہو ہی نہیں سکتا، بڑا تاجر تو ان کے پاس ہی ہوتا ہے، خیر کیبنٹ پر بیٹھا زاہد ہوتا ہے. بھائی بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن ہمیں ان تمام مسائل کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے خوش رہنا ہے. پریشانیاں آئی ہیں، پروردگار ان کو دور کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ وقت کی انشاءاللہ پریشانی اور ہے. اس مشکل گھڑی میں ہم سب آزمائش ہے کو ہماری. ایک ہو کے چلنا ہے. نہیں بالکل بالکل بالکل. ناظرین چلتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد، اور وقفے سے آئیں گے پاکستان کے سب سے بڑے نعتیہ مقابلے کے لیے. ہمارے ساتھ رہیے گا. خود کو بچا لے دوزخ سے، تو ہو غافل انسان. خود کو بچا لے دوزخ سے، تو ہو غافل انسان. خوش آمدید ناظرین، خوش آمدید، خوش آمدید. پاکستان کا سب سے بڑا نعتیہ مقابلہ K21 نیوز انوار رمضان سحری ٹرانسمیشن میں ہم لے کے آئے ہیں. بہت خوبصورت ثنا خوان ڈیلی آتے ہیں، اور آج بھی کچھ ثنا خوان ہمارے درمیان ہیں. مستقل جج آڈیشنز کے ہمارے عدنان عابدی سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ٹھاک میں ٹھیک ٹھاک آج کرم مولا کا. کیسا لگتا ہے آپ کو کہ آج کون کون سی آوازیں ہیں؟ روز کی طرح ایکسپیکٹیشن ہائی ہے، باقی ان کی پڑت دیکھیں ماشاءاللہ کیسی آتی ہے سامنے ہمارے. اچھا، کتنی مشکل ہوتی ہے آپ کو ججمنٹ کرنے میں؟ بعض اوقات تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. بہت سارے ہمیں 2 مثال کے طور پہ نکالنے ثنا خوان 4 اچھے آ گئے، پھر ہاں. اس میں ہم آداب کے پوائنٹ میں ایڈ کر لیتا ہوں کہ وہ نعت خوانی کے وقت آداب کس نے ملوح خاطر رکھا ہے، پھر اس کو میں اوپر لے آتا ہوں. اچھا، تلفظ، آداب، سر، لے، سر لے میں تو میں چلو تھوڑا سا انتخابی ایڈوانٹیج کلام. رکھ لیتا ہوں. انتخاب کتنا بیسٹ ہے، آداب اس نے پورے رکھے ہوئے ہیں. سر لے کو میں تھوڑا سا کمتر کر لیتا ہوں کہ وہ چلو آج اچھا نہیں پڑا تو شاید سیمی فائنل فائنل میں بہتر کر لے گا، اس کو جی جی. گریس مارکس دے دیتا ہوں. اور وائلڈ کارڈ آ گئے، میں نے یوٹیوب چینل سے سرچ کر کے کل رات میں نکال لیے. وہ کچھ مطلب ناظرین ہمارے سر آنکھوں آپ پر ناظرین کو خود بتائیے نا، ان سے آپ بات کریں، ایگزیکٹلی ان سے فیڈ بیک دیں ان وہ کا آپ کو. آپ کو جو ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے K21 لائیو کا، اس کے اوپر یہ پروگرام 2 سے 5 ڈیلی بیسس پہ آتا ہے. وہاں کمنٹ پہ بہت سارے دوستوں نے کمنٹ کر کے مجھے بھی مشورے دیے ہیں سر آنکھوں پر. میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں بالکل مکمل. تو آپ لوگ بھی مزید ڈیلی بیسس پہ اپنے فیڈ بیک دیجیے کہ آپ آگے کس کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کو آگے لے کر آئیں. کیونکہ 25 رمضان سے مقابلہ ٹف ہونے والا ہے، ایگزیکٹلی. بہت زیادہ ٹف ہونے والا ہے. خیر، اجازت ہے آپ کی بسم مقابلہ اللہ شروع بسم کیا اللہ جائے. بسم اللہ. آج ہمارے ساتھ ایک کم سن سی بڑی پیاری سی بچی آئی ہیں. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ سمیہ عثمان. کیا نام ہے؟ سمیہ عثمان. اچھا، کیا پڑھیں گی آج؟ نعت. بسم اللہ پڑھیے. یا نبی یا نبی صلو علیہ وآلہ. تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا. تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے کن اور یہ لب
میں طلب ہی طلب تیرے کن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا الہام ہے جامع تیرا قرآن امامہ ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری منبر تیرا عرش بری یا رحمت ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عالمین کیا بات ہے، بہت تو پیارا۔ کجا من کجا تو کجا من کجا ماشاءاللہ بہت پیاری آواز، بہت پیاری آواز ہے آپ کی کم ماشاءاللہ. سن بچی نے بھی ہمت نہیں ہاری. اور کلام ایسا منتخب مشکل کیا ہے کلام جو کا بڑے بڑے انتخاب اس کو کیا. پڑھنے سے پہلے سوچتے ہیں. ہر کوئی بہرحال نہیں اس پڑھ کی ہمت سکتا. کو سلام ہے، دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے اس کے لہن کو اور تاثیر عطا ہو. اچھا مقابلہ بچوں کا بڑوں کا، ہر بندہ کوشش کر رہا ہے جی کہ وہ اچھا، کتنا میں نے اچھا کچھ پڑھ گریس سکتا ہے. مارک رکھے، کچھ معصوم کم سن ثناخوان رکھے ہیں جو کہ وہ پڑھت میں اس لیول کے نہیں آ رہے تھے جو بڑے، لیکن کیونکہ ان کی ایج کم ہے، ہم آج اگر ان کو اپریشیٹ نہیں کریں گے ان کی موقع ہمت دینا ٹوٹے گی بے شک. اور پھر سب وہ کو آگے موقع حاصل اگلے نہیں ثنا خان ہمارے ساتھ نہیں تھا. جی آپ کا نام سر؟ میرا نام محمد جنید قادری ہے. جی بسم اللہ. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ واہ 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 واہ. تیرا، اچھا واہ واہ واہ. واہ کیا جو دو کرم گئے شغبت گا تیرا، کیا بات ہے، واہ 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 واہ. سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کیا کہیے گا جزاک عدنان بھائی؟ واہ 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 واہ، بہت خوبصورت کلام، بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ، بہت اچھا، سب بہت اچھے پڑھ رہے ہیں. واہ واہ. سبحان ہمارے پاس اس اگلے وقت ثنا خان بھی ہیں. اگلے ثنا خان ہے. بیٹا نام بتائیے اپنا. ہمنا فرید، کیا سنانا پسند کریں گی آج آپ ہمیں؟ بہت ہی خوبصورت سا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل بسم کریں. بسم اللہ بسم اللہ. حضور آپ کے درگاہ میں ادنا گدا ہوں، حضور آپ کے درگاہ میں ادنا گدا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے، حضور آپ کے ٹکڑوں کیا بات ہے، واہ واہ واہ. پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے. یہ قرآن جو رب نے واہ 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 واہ. نازل کیا ہے، حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے،
का ही قصیدہ لکھا ہے خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے یہ لوح بھی تمہارے قلم آپ کا ہے حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں کرم آپ کا ہے ماشاء اللہ. سر کی پکڑ کافی کمزور ہے، انشاءاللہ وہ آگے یہ بہتر کرنے کی کوشش کریں اپنی، کیونکہ ایک جو سر کا ٹیمپو ہے وہ کبھی اوپر جا رہا تھا کبھی نیچے جا رہا تھا، اوبیسلی یہ سیکھنے سے آئے گا، یہ ایکسپیرینس سے. لیکن ابرار بھائی محنت بچوں کی نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ. میں کہہ رہا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پر آنا اور ایک دم اسکرین پہ آنا، بالکل یہ بڑا کیمرے کے سامنے آسان نہیں ہے، اتنا مشکل ہوتا ہے اس کو پڑھنا، کیونکہ میں ان تمام راستوں سے گزر چکا ہوں. یہ اتنی محنت کرتے ہیں یہ بچے، بہت اور آج اس مقام پہ اور لگن بھی ہے، محنت تو کر رہے ہیں بچے اور لگن بھی ہے محنت کے ساتھ. بے شک. تو چلتے ہیں، ہمارے پاس دوسرے مہمان ہیں ہمارے نعت خواں. کیا نام ہے آپ کا؟ فخر امام محمود مدنی. فخر امام احمد. کیا سنائیں گے آپ آج ہمیں؟ آج خالد محمود خالد صاحب کا ایک کلام. بسم ماشاء اللہ، زبردست. خالد محمود خالد، کیا بات ہے، زبردست. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. کیا کہیں گے، ابتدا جم کے کی. سیم پرابلم بعد میں آ گئی. استائی ثانی بہت اچھا سر میں انہوں نے کہا، لیکن انترے میں وہ گبلا تھوڑا سا ہو گیا، ان سے سر کی پکڑ رہ گئی، تھوڑا سا ٹیمپو کا فالٹ نظر آیا، لیکن بہرحال اس کی پڑھت اچھی تھی، اس کے مارکس یقیناً میں نے ان کو دے دیے ہیں. جی اگلے ثنا خان. السلام علیکم سر، کیا نام ہے سر آپ کا؟ وقار علی. وقار علی. اچھا، کیا سنا رہے ہیں بھائی؟ جی میں آپ کو ایک نعت پیش کرتا ہوں. نعت پیش کریں، بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے،
मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज, वाह, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी। बहुत खूबसूरत। बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं और बेहतर कीजिए इसको, बहुत खूब। तो अदनान भाई क्या कमेंट्स हैं लेकिन आपके? ये जज नहीं है, ठीक है, जज की प्राइस जी, जान बिल्कुल। दे रहे हैं। अच्छा मेरे आधे कोशिश अच्छी है, बहुत प्यारा पढ़ा है आपने। मेरे आधे कमेंट्स तो दे दिया उन्होंने। अब लेकिन वो जज नहीं है। मुकम्मल बिखरा हुआ कलाम था, इनकी चॉइस गलत थी, क्योंकि जिस कलाम पे आप बेहतर मुनसिफ है कि मैं इसको अच्छा पढ़ सकता हूँ, उस कलाम का इंतखाब करें। स्पेशली मुकाबले में मुकम्मल बिखरा हुआ कलाम था। खैर मज़ीद अच्छा पढ़िए और अच्छा पढ़ा है आपने, मैं तो कह ही नहीं सकता। आइए अगले सना खान की जानिब चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? शफ़क़त अली साबरी नाम है। शफ़क़त अली साबरी जी। ताल्लुक़ कहाँ से आपका? मेरा ताल्लुक़ साहिवाल से है, माशाल्लाह, लेकिन साहिवाल से आए आप। और सरकार की सलाह खानी के लिए कलाम पेश कीजिए। ये नाज़रीन साहिवाल से आए हैं शफ़क़त अली साबरी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दातिया मुकाबला K21 न्यूज़ पे आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। आला हज़रत का कलाम पेश कर रहा हूँ। वो सुवेला फिरते वाह वाह वाह, वो सुवेला नहीं वाह वाह वाह, फिरते वो सुवेला फिरते हैं तेरे दिल फिरते हैं तेरे दिल बहार फिरते हैं उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया आपने। तू को पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं वो सुवेला लाज़ार फिरते हैं तेरे दिल बहार फिरते हैं। माशाल्लाह पंजाब साहिवाल से आए हुए सना खान शफ़क़त अली साबरी बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया और पंजाब का अंग आपके अंदर नज़र आया। अल्लाह पाक आपके सोज़ में लहन में मज़ीद बरकतें और लतें अता फ़रमाए कि आप इतनी दूर से K21 न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म में शामिल होने के लिए मुकाबले में आए। लेकिन अभी मुकाबला बाकी है क्योंकि हमारा कराची भी कम नहीं है किसी से। पंजाब और कराची जब दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे कोई एक बनेगा, कराची नहीं पूरे पाकिस्तान की आवाज़। अदनान भी क्या कहेंगे? बिल्कुल बेशक, एक तो इतने दूर से मेरे भाई आए,
اور دور سے آنے کے بعد اتنا پختہ کلام ماشاءاللہ پڑھا بہت اچھا عدنان بھائی کیونکہ ہمیں بریک پہ جانا ہے تو مجھے بتائیے کہ آج ہمارے ساتھ کون سی 2 آوازیں ہیں جو سیمی فائنل میں آئیں گی؟ ایک نام تو شفقت بھائی کا ہے بالکل بلا شبہ ماشاءاللہ، بہت وہ بہت مبارک موجود ہو ہے. آپ کو سر. دوسرا میں چاہوں گا کہ جنید قادری ہمارے ساتھ اگلے مرحلے تک سفر ماشاءاللہ. کرے. ناظرین دیکھا آپ نے کتنا خوبصورت پڑھنے والے بچے میرا ساہیوال سے پنجاب ساہیوال سے اتنی دور سے آئے زحمت اتنی اٹھا دور سے کر آئے اور وہ بھی ان لیکن حالات میں. بڑی بات ہے. لیکن 23ویں سحری ہے اور آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے میزبان کہاں پر سحری کا اہتمام کیے بیٹھے ہیں. آپ بھی چلیے اور ہم بھی چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج وہ کہاں پر ہیں اور کن لوگوں کے ساتھ سحری کر رہے ہیں. چلتے ہیں سحری کی تیاری کی طرف. خود کو بچا لے دوزخ سے تو ہو غافل انسان. خود کو بچا لے دوزخ سے تو ہو غافل انسان. ناظرین کرام چھوٹی سی نیکی سیگمنٹ میں ہم آ چکے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمیشہ کی طرح شکیل شاہ صاحب. السلام علیکم. شکیل صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ میں آپ کو ٹھیک ہی لگ رہا ہوں. وہ کہی چھوٹی سی نیکی میں آ چکے ہیں. موٹی سی نیکی لیکن موٹی سی ہو یا چھوٹی سی ہو لیکن کر تو نیکی آپ ہونی ہی رہے چاہیے. ہیں. نیکی ہونی آپ کر رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اگلے ہمارے اگلے مہمان ہیں محمد اشرف میمن صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آج بڑے مطمئن ہیں اور بڑے امن میں کہ کوئی آج خاص وجہ ہے جو آج لاک آپ ڈاؤن کھل گئے ہیں اس وجہ سے. بات یہ ہے کہ آج چہرہ ایک اور حسین دیکھ لیا نا, ماحول کو تھوڑا بہتر کرنے والی بات ہے. جی 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 جی. تو وہ آپ کا جو ہے وہ کوآرڈینیٹر آپ کا چینج ہو گیا ہے. ایک چہرہ دکھا دکھا کے ہمیں آپ نے زیادہ بور کر دیا تھا شاید, اس لیے فریش نظر آ رہے ہیں. لیکن اشرف بھائی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اویئرنیس ملے کہ A21 کا یہ منشور ہے کہ ان تمام لوگوں کو وہ موقع دیتے ہیں کہ جو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آگے نہیں بڑھ پاتے. تو آج یہ پہلا دن ناظرین, اور اگر ندا کی کوئی بات آپ کو بری لگ جائے اور نہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں, بڑے کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے اپنا کام انجام دیا ہے. بہت بہت وہ شکریہ. پہلا دن ہے, تھوڑی سی ریگولیٹری آئے گی, وہ سارے جو انشاءاللہ محاذ ہیں وہ ان کو پوری طرح نبھانے ہیں. تو ماشاءاللہ کانفیڈنس تو ہے ان کا. اچھا ندا دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے یہ نیکی سیگمنٹ کرتے ہیں, یہ ان لوگوں کے گھروں پہ گئے یار, وہ دیکھیں کس طرح سے برے حال پریشان لوگوں کو یہ جا کر ان کی مشکلات کو سنتے ہیں, دیکھتے ہیں اور پھر ان کے بارے میں اچھا, لیکن کیمرے کے اوپر یہ کبھی بھی مدد نہیں کرتے, کبھی بھی نہیں کرتے مدد. نیڈ آف لائف کے جو منشور ہیں ان کو ملوت خاطر رکھتے ہوئے. شاہ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, جو کام اشرف بھائی کر رہے ہیں تو اس کا تو کوئی ثانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. انسان کیا کسی کو دے سکتا ہے, لیکن ایک اور دوسری بات آن کیمرہ ایسی کوئی نہ بات کرتے ہیں نہ ہی کوئی یہ بات تو آپ کی صحیح ہے. جیسے بھی شاہ صاحب نے بھی ان کا نام لیا اور کہا کہ اشرف بھائی جو گردے ہیں وہ دوسرے آپ کو پتہ نہیں, لیکن اویئرنیس کے لیے ہم بولنا دکھاتے چاہیے ہیں تھا کہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ چلے. حیدرآباد کے فنکاروں کو, یہاں کراچی کے جو ویلفیئرس تھی کئی کافی, میں سب کے پاس کیا, کسی نے نہیں کیا. سب سے فرسٹ ٹائم انہوں نے حیدرآباد کے فنکاروں کے لیے, اسٹیج آرٹسٹوں کے لیے, جس پر ہم سلیوٹ کرتے ہیں ان کو اور بڑا پیار کرتے ہیں اشرف بھائی سے. سب سے زیادہ راشن حیدرآباد, سب سے پہلے میری بات پہ انہوں نے ریکویسٹ قبول کر کے حیدرآباد کے فنکاروں, ایک بات بتاؤں آپ کو, اور نہ صرف کراچی کے, وہ تو الگ ہی ہے. میں ہم لوگ کراچی کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں, ہم ادھر ادھر کے لوگوں کو نہیں دیکھ پا رہے. اپنے صوبے کی بات کریں, ویسے پنجاب کے آرٹسٹ خوشحال ہیں, پنجاب کے لوگ بھی وہاں ہو رہے ہیں. جیسے وہاں کے عثمان بزدار صاحب, میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا, حالانکہ میں کراچی کا آرٹسٹ ہوں, لیکن وہ فنکاروں کو 20-20 ہزار روپے انہوں نے دیے. آپ یہ دیکھیے کہ امان اللہ جو آپ کے کامیڈین کنگ, جی 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 جی, ان کے لیے انہیں کتنا بڑا کچھ کیا انہوں نے. نہیں, امان صاحب ماشاء اللہ صاحب حیثیت آدمی تھے, لیکن 3 شادیاں ہیں ان کی, اور
آخری لمحے میں انہوں نے بہت ساتھ دیا. ہاں لیکن امان اللہ صاحب نو ڈاؤٹ بہت بڑا نام تھے, اور ایسا نہیں سب نے کیا امان اللہ صاحب کے لیے, اور ماشاء اللہ بچے بیٹیاں سب بس روزگار ہے. ناظرین یہ ہمارا سرمایہ ہے, ٹھیک ہے, آپ کو یہ ہنساتے ہیں, آپ کے ہر دکھ میں شامل ہوتے ہیں, آپ کی خوشیوں کو رنگین کرتے ہیں. اگر ہم ان کو دیکھیں کہ یہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنی مدد آپ کے تحت, اشرف بھائی, شاہ صاحب, آپ کن کن لوگوں کو آپ نے دیکھا, کیسے کیسے گئے آپ؟ میں وہی بتا دوں, ہمارا کام 2.5 سے 3 مہینے تک سے بند ہے. پبلک ہوگی تو ہمارے ڈرامے چلیں گے, پبلک ہوگی تو ہمارے اسٹیج شو ہوں گے, کنسرٹ ہوں گے, پبلک ہوگی تو ہمارے شادی بیاہ میں جو ہمارے شوز ہوتے ہیں وہ ہوں گے. کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, ہمارا کام پبلک لیے, پبلک ہے ہی نہیں, کانسرٹ ہو نہیں سکتے, اسٹیج شو منع کر دیا گیا, ورنہ اس وقت تک عید کے ایڈوانس ہم لوگ لے چکے ہوتے ہیں. لیکن گورنمنٹ کے سندھ گورنمنٹ نے آپ سے کوئی رابطہ کیا؟ ابھی تو کوئی رابطہ نہیں کیا. آرٹس کونسل آف پاکستان نے اناؤنس کیا ہے, بس دعا کریں احمد شاہ صاحب, اللہ تعالیٰ اچھے انسان ہیں, انہوں نے یہیں پہ بیٹھ کے اناؤنس کیا تھا. ہو سکتا ہے آج کل میں کچھ ہو جائے, لیکن اللہ مالک. لیکن دیکھیں پنجاب کے اشرف بھائی, پنجاب کے عثمان برزار صاحب نے اپنے 3,000 اسٹیج آرٹسٹوں کو 20,000 روپے دیے, اور بینک آف پنجاب نے الگ سے 20,000 روپے دیے. واہ 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 واہ. اور مخیر حضرات وہ تو الگ ہوں گے, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا. لیکن دیکھیے بڑی اچھی بات شاہ صاحب آپ نے کہی کہ جب لاک ڈاؤن کھلے گا, پبلک باہر آئے گی اشرف بھائی, تو ہی کچھ بن پائے گا نا. اب سینما کے لوگ ہیں, سینما جو کیسے جائیں گے؟ سینما ہمارے جتنے ہیں ATM سینما, جتنے سینما سب بند ہوں گے, سنی پلیکس وغیرہ سب بند ہے. وہاں پہ تو اسٹاف ہے یار. اسٹیج کی فیمیل آرٹسٹ, اسٹیج کی تو دنیا ہی الگ ہے, وہ تو کہیں نکل نہیں سکتی بیچاری, جب ڈرامے ہی نہیں کہاں جائیں گی. اسٹیج کی بتا رہا ہوں. اور ٹی وی پہ بھی آپ کتنا کام کریں گے. دیکھیں ٹی وی سے بڑا کام آپ کرتے ہیں, لائیو عوام کو انٹرٹین کرنا. رمضان ہے, رمضان میں ڈرامے وغیرہ آپ کو پتہ ہوتے نہیں ہیں ٹیلی ویژن پہ. عید پہ ہوتے ہیں نا, عید پہ ہوتے ہیں. اس وقت تو آپ کی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں. سب کچھ میں کہہ رہا ہوں اس وقت عید کے اب ہم اوروں کو دے رہے ہیں, اپنا چراغ تلے اندھیرے والی بات ہوتی ہے, ہم دنیا کو بانٹ رہے ہیں. میں آپ سے اپنی سفارش نہیں کر سکتا, فلاں کی کر سکتا ہوں یار, ان کو آپ. لیکن ناظرین ہمیں تو چاہیے نا کہ یہ اگر کسی کی سفارش کر رہے ہیں تو ہمیں ان کو بھی دیکھنا. یہ سرمایہ ہی نہیں تھا, ہماری قوم کا سرمایہ ہے, جنہوں نے پاکستان کیا پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا. اور یہ شکیل شاہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ نے ان کی کئی فلمیں دیکھی جو بیرون ملک میں بنی, اس کا پارٹ 2 جو پاکستان میں کیا باقاعدہ انڈیا میں اس کے ہیروز نے باقاعدہ کمنٹ دیے کہ بھائی ایسا کام ہم نے خود نہیں کیا جیسا سکندر صنم نے اور شکیل شاہ صاحب نے کیا. بس میں مراد علی شاہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا یہ سندھ کے فنکاروں کا سوچے, حیدرآباد, کراچی, سکھر, جو لڑکا. لیکن آپ تو صرف مراد علی شاہ صاحب کی بات کر رہے ہیں, لیکن میں اس پلیٹ فارم سے میں ان تمام مخیر حضرات سے بھی ہاتھ جوڑ کے دست بستہ ہو کے کہوں گا کہ آپ ان کو دیکھیے, نہ یہ زکوٰۃ لینے والے ہیں, ٹھیک ہے, نہ یہ فطرہ لینے والے ہیں, یہ ہمارا سرمایہ ہے. آپ کی تقریبات کو رنگین کرتے ہیں, ان کے بغیر وہ تمام خوشیاں ادھوری ہوتی ہیں. بالکل ادھوری ہیں ساری خوشیاں, بالکل ادھوری ہوتی ہیں. کہ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کے گھر میں شوز کیے, جن میں IG صاحب, DIG اور گورنر صاحب, ان کو دیکھیے, گورنر ہاؤس کے اندر ایک پرفارم کرتے, ان کو ہم نظر نہیں آ رہے فنکار کراچی کے. دیکھیے سر, دیکھیے یہ مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے, لیکن اور جب کہتے ہیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹیلی ویژن میں اناؤنس ہو گیا ہے, پنجاب والوں نے کر دیے, تو اب تو آپ کوئی کچھ تو کیا کہوں, بس میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں. اور جیسے اشرف بھائی جیسے لوگ اگر ہیں تو پھر تھوڑا بہت کام چل رہا ہے فنکاروں کا, ورنہ تو پھر ہم تو سائیکو ہو جائیں گے لوگ گھر بیٹھ کے. ہم مزدور تو ہے نہیں کہ صبح 9 سے 5 تک لاک ڈاؤن کھلے گا کہ مزدوری کر لیں گے. صاحب میں کچھ کہنا چاہوں گا. جی بات یہ کہ دیکھیں آپ لوگ جو کام کرتے ہیں نا, وہ نیکی ایسی ہے کہ جو لوگ غم میں ہوتے ہیں, دکھ میں ہوتے ہیں, وہ تھوڑی دیر آپ کے ساتھ جب آپ کا پروگرام آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, کسی بھی طرح سے انوالو ہوتے ہیں, اسٹیج شو ہو یا آپ کے پروگرامس ہوں, تو وہ اپنا غم دکھ بھول جاتے ہیں. اور یہ صدقہ جاریہ ہے جتنا بڑا آپ کام کر رہے ہیں. اب جو بات رہی گورنمنٹ کی, تو گورنمنٹ تو ہم لوگ دیکھتے ہی ہیں, وہ باتیں ہی ساری ہو جاتی ہیں. یہ احساس اگر جاگ جائے تو ہمارا معاشرہ جو ہے نا سدھر جائے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس پہ ہم لوگ بات کی جا سکتی ہے. اسپیشلی آپ فنکاروں کا تو بہت زیادہ معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے, کیونکہ میں آپ دوستوں سے مل رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں. آپ تو اشرف بھائی ساتھ ہیں نا ان کے, آپ تو تمام ایکٹروں کو دیکھ رہے ہیں, ان کے ساتھ جا جا کے آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں. پتہ ہے ہمیں, اور اسپیشلی وہ لیڈیز جو ہے نا جو بیچاری اسٹیج ڈرامہ کر رہی ہیں یا جو پروگرامز میں اپنے سارا کرتے تھے, وہ بیچاری بہت پریشان ہے. میں شرماتا نہیں ہوں, ہمارے اسٹیج کی فیمیل ڈانسر کوریوگرافر بھی ہے, وہ بھی تو دیکھیں ہم احترام, بے شک بے شک قابل احترام, کہاں جائیں گی, مجھے بتائیے کہاں جائیں گی.
ईद सर पे आ गई, 6-7 दिन बाद ईद है, क्या करेंगे, कहाँ से करेंगे? भाई लिखाड़ी है, आपका स्टेज का कैमरामैन है, सब सारे लोग हैं बेचारे जो अपना काम कर रहे हैं। आपका मेकअप आर्टिस्ट है, आपके कोरियोग्राफर हैं, पूरी टीम एक आर्टिस्ट को बनाने में 200-150 आदमी होता है, इन्वॉल्व होता है। अशरफ भाई आर्टिस्ट को बनने में सदियों लग जाती हैं, सही बात है, जब जाके वो शकील शाह बनता है। बेशक। अब जब शकील शाह को हम नहीं देखेंगे, हमारा सरमाया है भाई, अगर हम इनके साथ देखें, इनकी मदद नहीं करने को बोल रहा मैं आपको, लेकिन कम से कम इस मुश्किल की घड़ी में कि जहां आपको लगता है ये एप्रिशिएशन है, हक अदा करें जिसका इनका हक। देखिए देखिए मैं अशरफ भाई इनका हक मांगता हूँ भाई, मैं कहता हूँ यार इनका हक अदा तो करें। आपकी तकरीबात में निदा आकर किस तरह से ये आपको हंसाते हैं, एंटरटेन करते हैं। अच्छा कई शादियों में कहीं चाचा नाराज है, कहीं पुप्पा नाराज है, भाई मुझे खाना नहीं पूछा, भाई मेरे बच्चे को इज्जत नहीं दी, मुझे कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं मिली, मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली, अच्छा मूवी में क्यों नहीं बिठाया, ठीक है, अच्छा हाँ दूल्हा के साथ क्यों नहीं बिठाया, अच्छा दुल्हन के साथ फोटो सेशन क्यों नहीं करवाया, हमें इग्नोर किया, इग्नोर किया भाई, तकरीब छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा इतनी सी बात, लेकिन आप भाग रहे होते, अरे खाला को तो मनाओ। देखिए ये इतनी सी बात जो है ना, इसको दिमाग में डालने, अगर हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप देखिए, मैं खुद भी आला हुकाम के पास जाऊंगा और ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं आऊँगा ईद वाले दिन आपके पास। ईद के तीनों शो हमारे आपके साथ होंगे, उसमें शकील भाई भी होंगे, अशरफ मेमन भी होंगे, हमारी पूरी टीम होगी, क्योंकि हमने करनी है ईद आपके साथ और हम आपसे इनका हक मांगते हैं, इनका हक अदा तो करें। अगर आपको लगता है कि इनकी परेशानियों को आप देख सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का कारोबार बंद है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का। अगर पाकिस्तान में कारोबार नहीं होता था ना तो आप बैरून मुल्क जा सकते थे, लेकिन अब तो जा ही नहीं पाते। अशरफ भाई की तरफ जाऊंगा। अशरफ भाई आप तो देख रहे हैं इनको, जी हाँ, आप तो लम्हा बलम्हा इनके साथ ही होते, कल भी आप पूरी रात इनके साथ थे, मैं आपके साथ नहीं जा पाया, लेकिन आपने आज भी आप लोग कहीं जा रहे हैं, तो अशरफ भाई आप कैसे देखते हैं इनको, इनकी मुश्किलात को कैसे देखते हैं? आप नाज़रीन को बताइए कि किन किन परेशानियों में बताता ये मुब्तला है। हमारे दोस्त हैं, फनकार हैं, बड़ा नाम है उनका। अच्छा अशरफ भाई मैं एक बात आपसे, ये हाथ फैलाने वाले लोग नहीं है, वही बात, ये तो आपके हाथों पे मुस्कुराहटें बखेरते हैं भाई। अरे भाई इनकी ये हाथ, ये मैं ना इनको मैं सफेद पोश कहूंगा और ना ही इस तरह से लेने वाली बात भाई, ये खुशियां, ये आपको खुशियां बांटते हैं भाई, इनकी कदर करो, इनकी कदर करें, इनका हक अदा कीजिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि इनकी कदर कर लो, माशरे को बिल्कुल ही तबाह बर्बाद मत करो। ये जीनियस लोग हैं, इनकी कदर कर लो, ये दुनिया की रौनक बढ़ाते हैं, ये लोगों में खुशियां बखेरते हैं, तो इनकी कदर कर लो, तो ये हमें फिर दोबारा जीना सिखा देंगे, हमें दुनिया में दोबारा अपनी दुनिया में मस्त कर देंगे। खुदा के लिए इनकी कदर कर लो। अच्छा बात में जो कर रहा था कि एक बहुत ही बड़े फनकार हैं, बड़ी रेस्पेक्टेबल हैं, मैं नाम नहीं लेता, मैं बैठा हुआ था तो फ़ोन आया कि घर से कि 2 महीने का रेंट देना है, किराया देना है 2 महीने। अब बाज़ार खुल गए हैं, तो वो जितने भी लोग हैं, जो भी जिन लोगों ने रेंट पे दिया हुआ है, जो भी बेचारे अपनी वो उनके भी गुजारे नहीं होते, वो इसी रेंट पे गुजारा करते हैं या जो भी सिलसिला है, तो घर से आवाज़ आती है कि आ गया है जी मालिक मकान, 2 महीने का रेंट देना है। अब मैं उन साहब के साथ बैठा हुआ था, मैं इनके चेहरे पे उनका कर्ब देख रहा था, जो दुनिया को हंसाता है, और वो इस वक्त किस तरह के कर्ब में है, तो बहुत मुश्किल में है। और जिस तरह का ये मामला है, खाना पीना तो अपनी जगह पे, जो इज्जत है उसको बरकरार रखना मुश्किल हो रहा है उनके लिए। तो ये जो तकलीफ है, ये वही आदमी महसूस कर सकता है जिसके दिल में थोड़ा सा दर्द हो, वो जो एहसास कर सके कि ये जो हमारा फनकार है, इसकी कदर हम नहीं करेंगे तो हमारा माशरा तबाह हो जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी माशरे में अपनी उमंग दी है, ज़िंदगी जीने का हुनर दिया है, तो हम उन लोगों की कदर हमें करनी चाहिए। और खुदारा इसी तरह दूसरे माशरे में जो हमारे आलिम हैं, नात खां हैं, ये और उस्ताद हैं, ये ऐसा तबका है, इनकी खुददारी को बरकरार रखा जाए, इनको रेस्पेक्ट के साथ उनके साथ नवाजिश की जाए, मेहरबानी की जाए, उनकी डिग्निटी के साथ इनके मामलात किए जाएं, इनका भरम रखा जाए। तो बस यही मेरी गुजारिश है, यही मेरी रिक्वेस्ट है। ये शाह साहब मेरा बयान करते हैं कि फनकारों के लिए हम कुछ भी नहीं कर पाए जितना इनका होना चाहिए, बस वो एक समझ ले एक गुजारा ही है, कम सा गुजारा है जो इनकी इज्जत की रेस्पेक्ट है। जो मालिक मकान है ये मजबूर है, ये क्या करें? इनका घर ही किराए से चल रहा है, नहीं तो क्या किराया नहीं है? कुछ ऐसे हैं कि जो घर बना लेते हैं और 2-2, 3-3 ग्राउंड प्लस 4-5 रेंट पे दिया हुआ है, तो इनका घर
इन्हीं किराए से चल रहा होता है, तो ये क्या करें, क्या छोड़ दें किराया? नहीं, उनका जिक्र नहीं है ना, वो तो बेचारे हैं, उनकी तो मजबूरियां हैं, लेकिन ये जो लेकिन हमारा, इस तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं उसकी तरफ आता हूँ। देखें, असल बात ये, हमारा सबसे बड़ा इशू क्या है कि एक होता है टॉप पे एक आदमी बैठा होता है, एक होता है जरा सा निचले स्टेप पे होता है। Exactly. अब जो बड़े स्टेप पे ज्यादा तकलीफ में है, जिसकी कदर हमें ज्यादा करनी चाहिए, तो उसके लिए आवाज ज्यादा तेज और बड़ी आवाज से, बुलंद आवाज से बात करनी चाहिए। वो मजलूम तो है। देखिए, मैं आपको कहता हूँ, वो 4 घर हैं, उसमें से 2 ने दे दिया, 2 ने दे दिया, कुछ ना कुछ गुजारा कर लिया उसने, लेकिन वो फनकार, उसके पास तो कोई सोर्स ही नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं मैं है। मतलब ऐसे नहीं कहता कि वो उनको डिग्रेड करें, हम बात ये कर रहे हैं कि इनकी कदर कर लो, इन तक वो अमाउंट आ जाए तो वो उससे सुरखरू भी हो जाए, अपनी सुर्खी भी लिया, ना इनके पास ईद का खर्चा है, ना ही अपनी गुजारे का खर्चा है, तो ये फनकार वाकई में बड़ा मजलूम हो गया है। और हम माशरे में ये हमारे साथ जो हम नाइंसाफियाँ कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा नाइंसाफी का जो पहलू है, आलिम है, उस्ताद है, ये आपके शायर, आपके ये फनकार, किसी भी हवाले से, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं अशरफ भाई। तो ये लोगों को हम अगर नजरअंदाज करेंगे तो हम माशरे में पनप नहीं सकते। हम अपनी जो ये जो हम जितना हम बढ़ावा देते हैं दुनिया में, हमारा नाम रोशन करते हैं, खिलाड़ी रोशन करते हैं, फनकार रोशन करते हैं, आलिम रोशन करते हैं, पोइटर, हमारे जितने पोइटर हैं बड़े नाम लिए हैं लोगों ने और बड़ा नाम इनका है, अगर नाम गिनवाओ तो बहुत बड़े बड़े नाम आ जाते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि उनके पास फाइनेंशियली बड़ी साउंड है, सब फाइनेंशियली साउंड है, जरिया माश यही है। भाई लोगों ने ये हैंड टू माउथ है, जो भी आता है बस सब कुछ हैंड टू माउथ है, और जो है कोई इनकी जो है कैपिटल अमाउंट इनके पास नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। निता जरिया माश यही है ना, जरिया माश यही है। देखिए, अब ये भी अनाउंस कर दिया है कि अगर ईद पर ड्रामा करने की इजाज़त नहीं मिलेगी तो गिरफ्तारियां पेश करेंगे फनकार अपनी। ओफो, हमें तो चाहिए, अब 3 महीने होने वाले हैं, और मैं NGO से मुंसलिक को पता है अशरफ भाई को, हम तो राशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो तो अल्लाह ताला, लेकिन कब तक शाह साहब, वो एक लिमिट होती है ना आपकी भी, लिमिट हर एक चीज़ की, इंसान की तो लिमिट है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनकी बातें सुन रहे हैं कि कब तक बांटते रहेंगे, कभी इनको भी तो ज़रूरत पड़ सकती है। क्या कभी आपने सोचा ही है कि अगर जो बांटने वाला है कभी उसको भी ज़रूरत पेश आती है? क्योंकि अल्लाह जानता है, मेरे घर में 15-15, 20-20 राशन, लेकिन मैं अल्लाह को जानता हूँ, मैं बाजार से लेके जो अपना के लोग हालांकि मेरे घर में होते थे, अब तो खैर तकसीम करते हैं, ऐसे कभी मैंने नहीं किया कि उसमें निकाल के नहीं। लेकिन शाह साहब, आपकी मोहब्बत है ना कि आपने उन फनकारों को याद रखा हुआ है, लेकिन आप खुद भी तो फनकार हैं। अल्लाह मालिक है, लेकिन अब्रार भाई हो सकता है कि अल्लाह ताला अपने प्यारों से इम्तिहान ले रहा हो। हाँ, ऐसा बस यही सब्र की घड़ी है, लेकिन इम्तिहान पूरी दुनिया का है, इसमें हमारे हुक्मरानों को थोड़ा ख्याल करना चाहिए ना इनका। हमारे हुक्मरान अगर होते तो अगर वो इनका ख्याल करेंगे, जैसे 12,000 रुपए का वजीफा रखा है, तो क्या वो भी अरे इनके लिए भी थोड़ी रखें। वो 12,000 नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे नहीं। एक शर्त, उसमें एक शर्त रखी है, खाली एक शर्त में जिक्र करूंगा कि अगर आपका मोबाइल का बैलेंस आपका 1000, अच्छा 20 रुपए कट रहे हैं, 1000 का बैलेंस होगा तो आपको नहीं मिलेगा। यानी कि जो अप्लाई करता है ये 12,000 रुपए के लिए, तो उसमें एक शराइत ये भी है कि अगर आपका बैलेंस महीने का 1000 रुपए का होगा तो आप अहल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही बताया। तो एक बंदा बेचारा, वो हो सकता है किसी कंपनी में काम करता हो, कंपनी उसको 2000 का बैलेंस देती हो। नहीं, आपके फनकारों का सारा PR पब्लिकेशन जो है आपके फोन पे ही होते हैं, तो ये तो कॉमन सेंस है। साहब, अशरफ भाई, मैं आपको करप्शन बताऊं कि मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं है, उनका इंतकाल हो चुका है। अच्छा ठीक है, मेरे दोस्त हैं CPLC में, ठीक है, शब्बर रज़ा भाई, और मुझे पता चला कि मेरे वालिद साहब के नाम पर 12,000 रुपये किसी ने निकाल लिए। अल्लाह, क्या बात, देखो यार कैसे फ्रॉड हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। अच्छा, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि हम तो इन पैसों को लेना चाहेंगे नहीं, ये जिनको ज़रूरत है वहाँ तक जाएँ। तो वो मेरे घर पे आए, वासिम ने मुझे बोला, यार अबरार यार तुमने पैसे निकलवा लिए। मैंने कहा कैसे? कह रहे लिस्ट में तुम्हारे अब्बू का नाम आया हुआ है। अच्छा, एरिया वाइज है ना लिस्ट? जी। अच्छा, ईस्ट सेंट्रल वेस्ट सबको उन्होंने मैनेज किया हुआ है। अच्छा, मैं पहुंच गया, मैंने कहा मेरे वाली साहब को तो इंतकाल हुए 6 साल हो गए भाई, और ये कैसे? अच्छा, अंगूठा लगा हुआ है बाकायदा। अल्लाह, अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मेरे वाली साहब के नाम के 12,000 रुपये निकल गए। चेक थोड़ी करेंगे, बस वो नाम आ गया, उन्होंने NIC यूज किया। अच्छा, और ये जो मैसेजेस आ रहे हैं कि NIC जो है अपना जो है वो सेंड करे और 12,000 रुपए अकाउंट में आ जाएंगे। ऐसे नहीं, ऐसे ये भी फेक करेंगे। आपको प्रोसीजर में आ गया, अब आपको तस्दीकी मैसेज भेज दिया जाएगा। यार देखो कि मेरे भी लोग भी पैसे लेके जा रहे हैं। अरे जिंदा लोगों को तो देख लो भाई। हाँ, यही बात है। नहीं, वो आजकल जो TV चैनल प्रोग्राम में नाम नहीं ले रहा, मेरे को
کل بھی فون آیا ہے. اچھا شاہ صاحب اسی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. بھائی زندوں کو دیکھو, لیکن ابھی وقت ہوا چاہتا ہے اذان فجر کا. 23واں روزہ داخل ہو چکے ہیں. اذان فجر کی طرف جاتے ہیں اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین کرام بریک سے واپس آ چکے ہیں. بہت خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل شاہ صاحب اور محمد اشرف میمن صاحب. دیکھو ایکٹرز میں وہیں آؤں گا اور بہت فیمس. اچھا شاہ صاحب آپ وقفے سے جانے سے پہلے کوئی بات کر رہے تھے. میں تو اب مرزا اکمل بات کر رہا تھا کہ اشرف بھائی یہ نہیں کریں گے, مجھے پتہ ہے یہ نہیں کریں گے. ان کے حوالے سے کل شاہ صاحب اور ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو فکر اپنی نہیں ہے. مجھے کہہ رہے ہیں یار اشرف بھائی ہم نے گوشت بانٹنا. یہ بات حقیقت ہے, یہ بات حقیقت حلفیہ بتا رہا ہوں روزی سے جیسے ہوتا ہے آدمی اپنی بات کر رہا ہوتا ہے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو فکر اپنی نہیں ہے لوگوں کے لیے کہ خدمت خلق جو کر رہے ہیں. تو ان کا فنڈنگ کا ہمارا ایک سلسلہ ہے دوستوں کا, بھائیوں کا. جی تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں یار گوشت ختم ہو گیا اور آج بانٹنا ہے تو گوشت بھی بانٹنا ہے. اب آپ مجھے دیکھیں, میں آپ شاہ صاحب کے بھی حالات کا مجھے پتہ ہے, دوستوں کے بھی حالات کا پتہ ہے. یہ تو بڑے اپنے بھرم میں اور بڑی اس میں ٹور میں رہتے ہیں کہ لوگوں کے آگے اپنی عزت اور اپنا عزت نفس کا معاملہ ہے. سچ بات یہ ہے کہ اللہ ان کو اجر دے جس طرح یہ سوچتے ہیں, جس طرح یہ کام کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں بظاہر تو کہتے ہیں نا فنکار یار یہ کیا ہے, لیکن یہ سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے, سب سے زیادہ معصوم ہوتا ہے. معصومیت اس طرح سے کہ دوسرے کا دکھ درد جو ہے نا وہ سہ نہیں سکتا, وہ خود اپنا دکھ بھول جاتا ہے, وہ دوسروں کے لیے انوالومنٹ ہو جاتی ہے کہ یار اس کا کام ہو جائے. یہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے, کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں اپنے دوست فنکاروں کو دیکھتا ہوں تو وہ یہ اس احساس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارے کسی کا کام ہو جائے, کسی کا وسیلہ بن جائے, کسی کی سورس کے ذریعے اپنی سورس کے ذریعے اس کا کام کرا دیتے ہیں. ابرار صاحب ہیں, کسی کی نوکری کا مسئلہ ہے, کسی کے کوئی بیماری والے کا مسئلہ ہے, تو اپنے فنڈ کے لیے جنریٹ نہیں کریں گے, اس کے لیے کہیں گے یار اس کا یہ کام کر دو. تو یہ ان کی جو کام ہے, یہ ان کی جو یہ حقائق ہیں, تو اس میں پھر ہم لوگوں کو تو سوچنا چاہیے کہ یار یہ تو بہت بڑی پاور ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ معاشرے کو پنپنے میں اور ان کی جاندار ہونے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے, ہمیں آگے بڑھانے میں, معاشرے کو آگے بڑھانے میں. کسی ملک کا اگر معیشت دیکھنی ہو تو اس کے فنکار کو دیکھ لیں. یہ فنکار ہوتا ہے سفیر, انڈائریکٹلی سفیر دنیا میں جاتا ہے. اگر وہ خوشحال نہیں ہوگا دنیا میں جا کے کیا وہ میسج دے گا کہ میں اس ملک سے آ رہا ہوں کہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے, یہ بولے گا نا. شاہ صاحب آپ باہر ممالک میں بھی گئے, الحمدللہ اس ملک میں بھی گئے جس کا نام لینا میں اپنی بے عزتی سمجھوں گا, ٹھیک ہے, اس سے بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ ان کا حملہ جاری کورونا کے باوجود بھی, لیکن ان کو امن نظر نہیں آ رہا. ان کے حملے, ان کی باتیں نہیں, ان کی نسل ہی ایسی ہے, ان کو کیا کہہ سکتے ہیں, اللہ ہدایت دے ان کو. لیکن شاہ صاحب آرٹسٹ ہمیں ہنساتا ہے, انٹرٹین کرتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم تمام ہی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم اپنے آرٹسٹوں کو بھول جاتے, ہماری گورنمنٹ بھول جاتی ہے, عوام تو بہت دور کی بات ہے. پھر وہاں سے ایک ٹیلی فون آتا ہے کہ جی منسٹری آف کلچر سے کہ جی آ جائیں وہاں پہ فلاں دن کا شو ہے, آپ کو گورنر صاحب نے بلایا ہے. پیسے بھی نہیں دیں گے اس کے؟ نہیں ملتے ہیں, ملتے پیسے ملتے ہیں. وہ دوسرے بھائی لوگ تھے, ان سے نہیں ملتے تھے. وہ ٹیلی فون آتا اب تو وہ فون بھی تو اوپر سے آتا تھا. چلے چھوڑے نا, گھر بھی جانا, نہیں وہ دوسری طرف نکل جائیں گے, گھر بھی جانا ہے. ہاں پھر وہ وہاں سے جاتے ہیں. اب ان کو بھی یاد نہیں آ رہا عمران خان صاحب کے لیے, اگر پہنچ جائے ان تک بات, اسٹیج کے فنکاروں نے بڑی چیریٹی کی ان کے ہاسپٹلس کے لیے. آپ پتہ نہیں کیوں ان کو یاد نہیں آ رہے. کراچی, خاص طور پہ کراچی کے فنکار تھیٹر اسٹیج کے, میں کہہ رہا ہوں اب تک کیوں کسی کی. آپ دیکھ لیں پنجاب کے آرٹسٹ ماشاء اللہ سب, مجھے اس لیے خوشی ہو رہی ہے, وہ بھی میرا شہر ہے پنجاب بھی,
KPK بھی, بلوچستان بھی، سب ہمارے صوبے ہیں. سب کے لوگ فنکار سیٹل ہیں اور سیٹ ہیں. ہمارے یہاں پہ نہ کوئی اناؤنس ہو رہا ہے نہ کوئی. گورنر صاحب عمران اسماعیل صاحب. اچھا احمد شاہ صاحب نے کیا کہا ہے؟ جی ابھی یہیں بیٹھ کے اناؤنس کیا تھا انہوں نے. ابھی جو شو آتا ہے نا, اب اس کے بعد ابھی تک سنا کہ پروسیس میں ہے. پروسیس 6 دن رہ گئے. نہیں, میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ شاہ صاحب کو اپنے اس شو میں بلایا جائے ان کو, اور جو انہوں نے وعدہ افطاری میں کیا ہے. نہیں اب دیکھیے بات یہ ہو رہی ہے کہ میں نے کہا کہ 6 دن رہ گئے. میری بات سنیے گا. جمعہ ہفتہ اتوار سخت لاک ڈاؤن ہے. لاک ڈاؤن جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن سخت لاک ڈاؤن ہو جائے گا. اس کے بعد کب بینک کھلیں گے؟ 2 دن کے بینک کھلتے ہیں. اس کے بعد بینک 27 سے بند ہو جائیں گے. کیا کیسے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کدھر سے؟ تو یہ وقت نہ گزاریں, یہ ٹائم پاس نہیں کریں بیوقوف بنا کے. یہ ٹائم پاس کر دیں, ایسا نہ نہیں ہونا چاہیے. ناظرین, یہ دل کی آوازیں, یہ وہی شکیل شاہ ہیں جو آپ کو ہنساتے ہیں, لیکن ان کا دکھ, ان کا درد یہ ہم لوگوں سے, آپ لوگوں سے نہیں شیئر کریں گے تو کس سے کریں گے؟ 2-3 دن پہلے مجھے امید تھی, لیکن اب یہ وقت گزار رہے ہیں. اب 6-7 دن رہ گئے تو اب ٹائم پاس کر دیں گے. 3 دن یہ بند آ جائے گا, لاک ڈاؤن آ جائے گا, اس کا کھلے گا فون 27 کے بعد سب کچھ بند. 2 دنوں میں آپ کہاں 3-4 ہزار لوگوں کو آپ پیسے دو گے؟ کیوں؟ نہیں وہ تو ایک میرا خیال میں ناظرین, آپ سے دیکھیں میں اعلیٰ حکام سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا, یہ آپ سے مدد نہیں مانگ رہے بھائی, یہ آپ سے مدد نہیں مانگ رہے, اپنا حق مانگ رہے. جو انہوں نے محنت کی ہے, پاکستان کے نام کو روشن کیا ہے, آپ خدا را ان کی مدد نہ کریں, کم سے کم ان کا حق ادا تو کریں. یہ ہیں جو اس وبا کے بعد بھی ہمیں ان پریشانیوں سے نکالیں گے اپنی مسکراہٹ سے. آپ کو مسکراہٹ دیں گے انشاءاللہ. یہ مسکراہٹ قائم رکھیں, یہ نہ ہو کہ ہم سے دور ہو جائیں اور ہم ہنسنے سے, کیونکہ ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں, مشکلیں ہیں. یہی وہ شخص ہیں, یہی وہ ایک ٹیم ہے جو ہمیں ہنساتی ہے, اپنی پریشانیوں سے دور کرتی ہے. لائف میں جب اس طرح کا کوئی شو دیکھتے ہیں تو زندگی ملتی ہے. لوگ نا امید ہے اس طرح کے پریشانیوں کی بات کرتے ہیں, پریشان ہیں, لوگ ملنا چھوڑ دیں گے ہم سے بھائی. میں کہہ رہا ہوں آپ ملنا چھوڑ دیں گے, آپ نہیں جائیں گے. میں اگر آپ سے بیٹھ کے پریشانی بولوں اشرف صاحب سے, تماشا بنے گا. اڑی آ گیا منہ چھپاؤ سے کٹیں گے لوگ, ڈزنٹ میٹر. اب اس حالت میں بھی والے میسج آ رہے ہیں میرے پاس, آپ فلاں پروگرام میں 5 لاکھ روپے اور 30 تولے سونا جیت چکے ہیں. لو, یہ کل میسج آیا میرے پاس. تو آپ نے بولا تو گھر آ جا میرے, آپ 5 لاکھ روپے جیت چکے ہیں اور 30 تولہ سونا جیت چکے ہیں, برائے مہربانی اس نمبر پہ کانٹیکٹ کیے. میں نے کہا اس میں سے آدھے آپ رکھ لو, آدھے فقیروں میں بانٹ دو, غریبوں میں بانٹ دو. یار یہ بڑا بیوقوف بناتے ہیں جو میسج آتے ہیں نا فلاں. تو یہ بھی اچھا شاہ صاحب, میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ پنجاب کے جو آرٹسٹ ہیں, کامیڈین ہیں, آپ یہ دیکھیے کہ وہ خود بھی صاحب سخاوت ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود چینلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے کراچی کے چینل جو ہیں وہ آرٹسٹ سے دور کیوں ہیں؟ اس دن ہم بیٹھے ہوئے تھے, آپ بھی تھے. تو K21 سے جب آنر ہیں ہمارے, ان کے ان سے ہماری بات ہوتی ہے. وہ اس ٹائپ کا ایک پروگرام انشاءاللہ شروع کرنے والے ہیں الحمدللہ. ہاں ہماری بات چل رہی ہے ناظرین, بہت جلد شکیل شاہ صاحب اور اشرف بھائی انشاءاللہ آرٹسٹوں کے لیے, کامیڈین کے لیے بہت اچھا شو لے کے آنے والے ہیں. لیکن وہ ایک سرپرائز ہے, اس کو بھی ہم نے شاہ صاحب اوپن نہیں کرنا, لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن ہمارا جو ٹاپک آج کا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ان کی مدد نہیں کرو. نہیں یہ تو اشرف بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں. یہ بات تو ہو گئی. دیکھیں یہ ان کا جو دیکھیں خودداری اور نہ ہے نا, یہ ٹوٹنی نہیں چاہیے. بس اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ یہ پہلے کہیں ٹوٹ جائے, اس سے پہلے ہم ان کو سنبھال لیں. یہی ہے, یہی اشرف پہلے تک تو میں پوری امید تھا کہ یار فنکاروں کا شاہ صاحب اللہ کرے گا انشاءاللہ. لگ رہا ہے کہ شاہ صاحب نے انشاءاللہ K21 نیوز آواز بلند کر رہی ہیں اور مزید آواز بلند کریں گی. میں خود آپ کے ساتھ ہوں, اور ہم سب مل کے ہم ان تمام ایکٹرز کو جو آپ کی جو ہوتی ہیں, آپ بتائیے کون کون اس ٹیم میں ہوتا ہے, جو آپ کے اسٹیج پہ ہوتے ہیں, ساؤنڈ والے, لائٹ والے, کیمرہ مین, بیچارے میک اپ آرٹسٹ, سیٹ ڈیزائنر اور میوزک والے, یہ سب پورے ہوتے ہیں, فیمیل آرٹسٹ ہماری. لیکن شاہ صاحب, اشرف بھائی, میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ 2 دن کے بعد ہماری جو ٹرانسمیشن ہوگی 26 رمضان کی, 25 رمضان کی, اس میں اگر آپ ان آرٹسٹوں کو بلا لیجئے. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا. آ جائیں گے, پوری کوشش آ جائیں گے. اور میں کوشش کروں گا کہ حکومت وقت کا کوئی منظم بندہ ہو, نمائندہ یہاں پر آئے. ناصر حسین شاہ صاحب اگر آ جائیں تو بڑی مہربانی. میں ناصر حسین شاہ صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں. تو ناظرین 25 رمضان کو 25 رمضان کو یہی آرٹسٹ ہوں گے, مذاق بھی ہوگا اور ان کے
دل کے درد بھی جانیں گے. لیکن میں کوشش کروں گا کہ اشرف بھائی ایک چھوٹی سی نیکی ہم انہی کے ساتھ کریں گے, ان کے دکھ درد سن کے. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ میری اس بات سے مستفید ہیں آپ؟ بالکل آپ کی بات سے ایگری ہوں. اچھا, طاق راتوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے آپ. یہ راتیں تو بڑی بڑی برکتوں والی راتیں ہیں, ان پہ اللہ کا فضل خاص عنایت ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ بزرگ جو ہے ساری زندگی میں ان 10 راتوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں وہ رات مل جائے. تو امام کعبہ کی ایک ترتیب تھی, کہیں میں نے پڑھا تھا, میں ابھی بیان کرتا ہوں, بہت ہی مستند اور جامع بات آ جاتی ہے کہ ان 10 راتوں میں طاق رات ہمیں ملتی نہیں ہے. کون سی ہے وہ؟ ایک مخفی ہے, وہ اشارے کنارے ہیں اللہ کی طرف سے, لیکن اس میں 3 اگر عبادتیں 3 ترتیب سے کر لی جائیں تو اس پہ اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے. وہ رات کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات جو ہے 84 سال کی عبادت کا اس کا اجر ملتا ہے. مثال کے طور پہ آپ 10 دنوں میں روز 1 روپیہ یا کچھ پیسے کچھ روپے جو ہے صدقہ کر دیا کریں. وہ 10 دن آپ کریں گے, اس میں کوئی ایسی رات ضرور ملے گی جو قبولیت کی ہوگی, وہ 84 سال کا آپ کو اس کا اجر ملے گا. وہی نیکی کر دریا میں ڈال, وہی والی بات آ گئی. دوسرا آ گیا کہ جناب 2 رکعت آپ پڑھ لیں, نفل پڑھ لیں. وہ نفل جو ہے 84 سال کی عبادت کا آپ کو ثواب مل جائے گا. وہ جو رات ہوگی آپ کی, وہ آپ دیکھیں 7 راتیں یا 3 راتیں یا 5 راتیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایک چھوٹا, کیونکہ ہم تو بہت دنیا داری کے لوگ ہیں نا, اور وہ جو اللہ والے ہیں وہ تو ساری رات اور 10 راتیں کیا, وہ تو ساری زندگی عبادتوں میں گزار رہے ہوتے ہیں. تو اور تیسری بات یہ ہے کہ 3 کل آپ اخلاص, سورہ اخلاص آپ پڑھ لیں روز, ماشاءاللہ 3 پڑھ لیں تو 84 سال کا آپ کو اس کا اجر مل جائے گا. یہ بہت چھوٹا سا کام ہے, اور اس کا اجر کتنا ہے, اس کی فضیلت کتنی ہے, اور اللہ کا ہم پہ اس کا دیکھیں اس کی قبولیت. بس اشرف بھائی بہت خوبصورت آپ نے بات کہی. ناظرین, وقت پتہ ہی نہیں چلا کب گزر گیا. شاہ صاحب, اشرف بھائی بہت شکریہ. 25 رمضان لازمی. بے شک بے شک. آمین. ہم سب کے لیے یہ دعا ہے, ہم سب احباب دوستوں کے لیے یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا فضل و کرم رکھے. ناظرین, انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے کل. ہمارے ساتھ رہیے گا ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ, ایک نئی گفتگو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمیں دیجیے اجازت, مجھے اور اپنی ہوسٹ نیتا دیدی کو دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کل انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.